رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعم ولا الدون ولا يعد حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا أنت موجود ولا وقت محدود وترى الخلائق بقدرته نشر برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکر و اما کفورا. ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. برادران عزیز، عزاداران میں سید الشہداء، قابل قدر سامعین، آج یوم عاشوراء ہے. بڑا غضب کا دن ہے، بڑی مصیبتوں کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن ایک دن میں پنجتن کے گھر کا خاتمہ ہو گیا. میں نے اسی آیت کو عنوان بنایا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ. تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے میں نے خلق کیا. مقصد کیا تھا؟ نبتلی، کہ ہم ان کو آزمائیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، ان کا امتحان لیں گے. پھر کیا کہا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا. امتحان کیوں لے گا؟ اس لیے کہ میں نے اس کو سننے جیسی طاقت دی ہے، دیکھنے جیسی قوت دی ہے. انا ہدیناہ السبیلا. اور اس انسان کو راہ ہدایت میں نے ماضی میں دکھا دیا، اما شاکروں و اما کفورا. اب انسان کا اختیاری عمل ہے کہ وہ اپنی فطرت سے شاکر بن جائے یا اپنی فطرت سے کافر بن جائے. بس عزاداران امام مظلوم کربلا، آج مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے، جس ذکر کو خدا کہہ رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. ذرا سوچئے، جس ذکر کو خدا کر رہا ہو، جس کے ذکر کو خدا کر رہا ہو، جس کے ذکر کو خدا عام کر رہا ہو، اس کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل کیا جا رہا ہے. زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا، اور صرف قتل ہی نہیں کیا گیا بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بعد شہادت حسین اسیر کر لیا گیا قافلے کو. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کا دن رونے کا ہے.
ہم 10 دن سے مستقل مجلسیں کر رہے ہیں، بس عزادارو جس طریقے سے ہم تڑپ رہے تھے ایام عزا کے لیے، وہ ایام عزا اب تمام ہو گیا ہے۔ مجلسیں تو ہوں گی لیکن عزا خانوں کی رونقیں چلی جائیں، عزا خانوں میں اب وہ رونقیں باقی نہیں رہ جائیں گی۔ چاند دیکھنے سے پہلے ہر مولا کا عزادار عزا خانہ سجا دیتا ہے۔ ابھی چاند فلک پر نظر نہیں آتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے سے ہی ہم عزا خانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ زہرا کے قدم ہمارے گھر میں مہمان بن کر آنے والے ہیں، شہزادی کے قدم ہمارے گھر میں مہمان بن کر آنے والے ہیں، مولا حسین کا ذکر ہمارے گھر میں ہوگا، مولا کائنات آئیں گے، علی مرتضیٰ آئیں گے، رسول خدا آئیں گے۔ لیکن عزاداروں میں ایک بات کہوں گا کہ جب بھی آخری مجلس ہو عزا خانے کی، جب بھی آخری مجلس ہو تو آخری مجلس کے بعد عزا خانے کی چوکھٹ پر اپنی جبیں کو رکھ کر کے بس ایک دعا کرنا کہ مولا آپ میرے گھر میں مہمان آئے تھے، میں نے حق مہمانداری ادا نہیں کیا، مولا اگر زندگی رہی تو اگلے سال ہم ہوں گے اور پھر یہ غم ہوگا، اور جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا محرم ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا محرم ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ سال آئندہ کا محرم کیسا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، کیسے حالات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں کہ جب کووڈ-19 سے لوگ اتنا خوف زدہ ہیں، لیکن یہ مولا حسین کا ایسا غم ہے کہ جس میں ہم اپنے کو ان حالات میں بھی نہیں روک پا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اتنی جفا کشی میں، اتنی پریشانیوں میں مجلسوں کا انعقاد کر کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو محرم کو تیوہار مت سمجھو، یہ ایک غم ہے۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، کائنات کے رسول کو پرسہ پیش کرتے ہیں، کائنات کے امام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، حسین مظلوم کے آخری وارث کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور جہاں پرسہ پیش کیا جاتا ہے وہ تیوہار نہیں ہوتا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ دیکھیے رونے میں بخل نہ کیجیے گا، چونکہ معال مجلس یہ آنسو ہیں جو ہماری آنکھوں میں قید ہیں۔ اور شہزادی آتی ہیں، آج عزاداروں ہم آپ تھک جائیں گے، آج یوم عاشور ہے نا، آج ہم آپ تھک جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے کربلا کے بچے کس طریقے سے پیاسے رہے، کیسے تڑپتے رہے، لیکن ایک حسین کی ماں ہے جو تھکتی نہیں ہے، ایک حسین کی ماں ہے جو تھکتی نہیں ہے، صبح سے لے کر کے ہر عزا خانے میں جاتی ہے، ہر عزادار کے سامنے اپنے رومال کو پھیلاتی ہے، اس طریقے سے آنکھوں سے کہ آنسو نکل رہا ہو۔ ایک مرتبہ عزادار، تاریخ نے لکھا ہے عزاداروں کہ جب عزادار کے سامنے شہزادی آنکھوں کے سامنے اپنے رومال کو پھیلاتی ہیں تو ایک مرتبہ جو آنسو نکلتا ہے شہزادی کے رومال میں جگہ پا جاتا ہے۔ ہاں عزاداروں، جب شہزادی کے رومال میں یہ آنسو جگہ پاتا ہے تو وہی ہماری بخشش کا سہارا ہو جاتا ہے، ہماری بخشش کا سہارا یہی آنسو ہوتا ہے۔ اور شہزادی اس طریقے سے آنکھوں کے سامنے رومال پھیلاتی ہیں جیسے ہمارے گھر کے دروازے پر ایک سائل آ کر کے کچھ مانگتا ہے، اگر اسے کچھ مل جاتا ہے تو مسکراتا ہوا گھر سے جاتا ہے، اگر کچھ نہیں ملتا تو مایوسی کے ساتھ گردن کو جھکا کر کے جاتا ہے۔ ہاں عزاداروں، آپ نے سوچا اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو شہزادی ہمیں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اگر آنسو نہیں نکلتے تو شہزادی مایوس ہو کر کے جاتی ہیں۔ عزاداروں، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کو مایوس مت کرنا،
گریے میں کوئی کمی نہ رہے، چونکہ یہ آنسو یہ ہمارے لیے جنت کا سرمایہ بنیں گے، یہ آنسو ہی ہماری قبر میں روشنی بن کر کے آئیں گے، یہ آنسو ہی ہمارے گناہوں کے بخشوانے کا سہارا بنیں گے، یہ آنسو ہی ہمیں سہارا دیں گے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا ہے کہ صبح سے ہرایا عاشور کے دن سب سے پہلی شہادت ہرایا حسین مظلوم نے اس کو سینے سے لگایا اور نے کہا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین مظلوم نے کہا تم تو ہمارے مہمان ہو، میں نے تمہاری مہمانداری ایک قطرہ آب سے بھی میں نہ کر سکا، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہاری مہمانداری ایک قطرہ آب سے بھی نہ کر سکے، ہم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیوں کر دے سکتے ہیں؟ اصرار بڑھا، ہاں عزادارو، جب حور کا اصرار بڑھا، حسین مظلوم نے انکار کیا، لیکن ایک مرتبہ حور نے کہا اچھا مولا اگر مجھے نہیں جانے دیتے تو میرے بیٹے کو جانے دیجئے۔ ہاں عزادارو، حور کا بیٹا گیا، میدان میں گیا، ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ حور بھی چلا، امام حسین بھی چلے۔ ایک مرتبہ امام حسین حور کے بیٹے کے سرہانے پہنچے اور حور کے بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ ہاں عزادارو، حور پہنچا، کہا مولا غلام زادے کا بیٹا ہے، اور کہاں غلام زادے کا سر، اور کہاں آپ کا زانو، کہاں آپ کا زانو۔ عزادارو اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا حور یہ تیرا بیٹا جوان ہے، جوان بیٹے کا سر باپ اپنے زانوں پر نہیں رکھتا، جوان بیٹے کا جنازہ باپ نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا حور ابھی تو حسین تجھے یہ کہہ کر تسلی و تشفی دے رہے ہیں، ذرا ابھی تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، عصر سے پہلے حسین مظلوم علی اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا خیمے میں لے چلو۔ وہی حسین حر کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں۔ بس عزادارو آج یوم عاشور ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے، یہی آنسو یہی رونا ہماری بخشش کا سہارا بنیں گے۔ جو جہاں جہاں لوگ ان مجلسوں کو سن رہے ہوں، رونے میں کبھی نہ کیجیے، چونکہ یوم عاشور ہے۔ ہاں عزادارو بس مجلس میں تمام کر رہا ہوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کوئی نہ بچا، عصر عاشور قریب ہے، حسین مظلوم ایک مرتبہ میدان میں گئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ حسین مظلوم کی اس آواز پر اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ خدا ہماری ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے، خدا ہماری بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین مظلوم نے یہ آواز سنی، حسین مظلوم نے جب یہ آواز حسین مظلوم کی آواز خیمے میں بیویوں نے سنی، اصغر نے جھولے سے گرا دیا، بیویوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ جب یہ آواز حسین مظلوم نے سنی، ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد کہا بہن زینب میری زندگی میں رونا کیسا، ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں یہ رونا کیسا ہو رہا ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اب اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ اصغر کو میں سمجھ گیا، تاریخ نے لکھا ہے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین مظلوم نے اصغر کو اپنے آغوش میں لیا، چند قدم چلے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ہاتھوں پر رکھ کر کے چند قدم چلے تھے۔ ایک مرتبہ
حفصہ آئیں، آنے کے بعد کہا مولا رباب نے تھوڑی دیر کے لیے بچے کو دوبارہ بلایا، دوبارہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ رباب نے بچے کو لیا، حسین مظلوم کے سامنے کمر میں پٹکا باندھا، آستین کو پلٹا، گریبان کو چاک کیا۔ میں کہوں گا رباب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میرے پاس کوئی ایسا سپاہی نہیں ہے جو قدموں سے چل کر کے میدان میں جائے، میں اپنے بچے کو سپاہی بنا کر بھیج رہی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادار و مجلس تمام ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے حسین مظلوم میدان میں لے کر کے گئے، میدان میں لے کر کے جانے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے فوج اشقیا تمہاری نظر میں میں خطا وار ہوں، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اس کو ایک قطرہ پانی پلا دو۔ کسی طرف سے پانی نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا اگر تمہاری نظر میں اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کے بدلے حسین پانی پی لیں گے، میں اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ عزادارو سننا پائیے گا، حسین مظلوم نے اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ راوی نے لکھا ہے کہ زمین اتنا گرم تھی کہ اگر دانہ ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا، ایسی سخت زمین پر حسین مظلوم نے اصغر کو لٹا دیا۔ ایک مرتبہ جب کسی طرف سے پانی کا کوئی قطرہ پانی نہیں آیا، ایک قطرہ آب بھی نہیں آیا، حسین مظلوم نے کہا اصغر تم بھی ساقی کوثر کے پوتے ہو، اپنی پیاس کا جوہر دکھا دو۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اصغر نے اپنی ننھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ عزادارو اب جو زبان پھیرنا شروع کیا، تاریخ نے لکھا ہے فوج اشقیا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہرملہ کو بلایا گیا، ایک مرتبہ عزادارو چشماہے کے گلے کا نشانہ لیا۔ سو چلتے وقت رباب نے کہا تھا اصغر اگر میدان میں تیر چلا، حسین تک تیر آ گیا اور وہ تیر تم نے اپنے اوپر نہ لیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ ہرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا، اصغر نے دیکھا رباب کی وہ باتیں ذہن میں آئی، ایک مرتبہ ہمک کر اپنے گلے کو آگے بڑھایا، 3 بھال کا تیر اپنے گلے پر لیا، تیر اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں سے نکل گیا۔ ہاں زادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ اب حسین مظلوم اصغر کی قبر بنا چکے، قاصد صغرا آ چکا، اب کوئی نہیں ہے جو حسین مظلوم کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے۔ حسین مظلوم نے بیویوں کو آخری مرتبہ سلام کہا۔ سلام کہنے کے بعد جناب زینب سے کہا بہن میرے لیے وہ لباس لے آؤ۔ لباس لے کر کے آئیں۔ جناب امام حسین نے اس لباس کو پہنا اور جگہ جگہ سے چاک کیا۔ ایک بار تو جناب زینب نے کہا بھیا یہ لباس تو یوں ہی بوسیدہ ہے، اس لباس کو آپ جگہ جگہ سے چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میری شہادت کے بعد اشقیا میرے لباس کو اتار لیں گے، شاید اس لباس پر رحم آ جائے۔ اللہ اللہ، جس کے لیے جنت سے لباس آیا ہو۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، عزادار و مجلس تمام ہے۔ حسین مظلوم بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد ذوالجناح کے قریب آئے اور سوار ہوئے، کہا اسپِ باوفا میری آخری سواری ہے، تو مجھے میدان تک پہنچا دے، یہ میری آخری سواری ہے، تو مجھے میدان تک پہنچا دے، اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دیں گے، حسین ابن علی فاطمہ کا لال اب تجھے زحمت نہ دے گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے حسین مظلوم کو دیکھا اور اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، کوئی اپنی بے زبانی میں کہا مولا میں کیا کروں، آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ میرے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین مظلوم گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اپنے زانوں پر بٹھایا، باپ بیٹے میں گفتگو ہے، آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ
کبھی اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اب میں جا تو رہا ہوں، نہیں آؤں گا، پھر وہ اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کیسے رخصت ہوگا؟ حسین مظلوم کو یہ معلوم ہے کہ میں جا تو رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ قسم خدا کی، شہزادی سکینہ نے بھی کیسے رخصت کیا، یہ نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بتا سکوں کہ شہزادی سکینہ نے کیسے رخصت کیا، کس کلیجے سے شہزادی سکینہ نے رخصت کیا، لیکن بس اتنا ملتا ہے کہ شہزادی سکینہ نے کہا اچھا بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ حضرت صاحبان اولاد ہے، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر بچے کو یہ معلوم ہو جائے میرا باپ جا رہا ہے، واپس نہ آئے گا، پھر رخصت کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ سکینہ نے کہا بابا جا رہے ہیں تو جائیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ ایک مرتبہ مجھے اسی طریقے سے آخری مرتبہ سینے پر لٹا لیجئے۔ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اچھا بابا خدا حافظ، اچھا بابا خدا حافظ۔ سکینہ نے بابا کو خدا حافظ کہا، اور عزاداران امام مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین میدان میں گئے، ایک بار تو جنگ کرنا شروع کی۔ میں نے کہا ایک مجلس میں میں نے کہا تھا کہ کربلا کو صرف معمولی نہ سمجھو، کربلا میں قرآن کی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا۔ جب حسین جنگ کر رہے تھے، آیت رسول کے زمانے میں آئی، مکمل آیت کی تفسیر کربلا میں ہوئی، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ لوگ دنیا کے حسین مظلوم کی عظمت کو سمجھیں، ساری دنیا عبادت اس لیے کرتی ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کائنات میں ایک اکیلا واحد حسین ایسے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے حسین میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، مجلس تمام ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے یہ آیت آئی، حسین مظلوم نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، کوئی تیروں سے مار رہا ہے، کوئی تلواروں سے مار رہا ہے۔ عزاداروں سنیے گا حسین مظلوم کو کس طریقے کی اذیت دی گئی۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے، حسین مظلوم کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ عزادارو اب حسین مظلوم سے گھوڑے پر سنبھلا نہیں جا رہا ہے، داہنی جانب آنا چاہتے ہیں، زین سے زمین پر داہنی جانب آنا چاہتے ہیں۔ ایک ملعون نے نوک نیزہ کی انی سے ایسی اذیت دی کہ حسین مظلوم بائیں جانب چلے گئے۔ ابھی بائیں جانب زین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں، ایک ملعون نے ایسی اذیت دی، حسین بائیں جانب سے دائنی جانب چلے گئے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈال دیا۔ عزادارو سننا پائیے گا، ایک بار حسین زین سے زمین پر آئے، ادھر سے شمر ملعون کند خنجر کو لے کر چلا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 70 مرتبہ اس خنجر کو اس نے پتھر پر مارا تاکہ دھار ختم ہو جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ کند خنجر چلا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب ٹلے زینبیہ پر جا کر کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اے شیم میرے بھیا کو اس طریقے سے نہ قتل کر۔ حسین مظلوم نے پورے جسم کی قوت کو سمیٹا، سر کو اٹھایا، کہا بہن ابھی میں زندہ ہوں۔ ابھی شہزادی زینب خیمے میں نہ پہنچی تھی کہ سورج کو گہن لگا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سیاہ آندیاں چلی۔ سید سجاد کو اٹھایا، بیٹا سجاد اٹھو کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رزم بقضاہی تسلیما لامری